ہفتہ وار اسٹڈی سرکل کر رہے ہیں مختلف ٹاپکس پہ. تو اس حوالے سے آپ سب لوگوں کی آنے کی بھی آج تھینک یو، شکر گزار ہے. اور اس کے علاوہ پشتون اسٹوڈنٹ کونسل اور گلگتی اسٹوڈنٹ کونسل ہے، گلگت اسٹوڈنٹ کونسل ہے، سرائکی اسٹوڈنٹ کونسل ہے، بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل ہے، سندھ اسٹوڈنٹ کونسل ہے، ان سب کی ہم آج کے بیٹھک میں شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سر. اور جی ہمارے جو آج کے اسپیکر ہے یہ تو کسی تعریف کے محتاج نہیں. تو آج کے ٹاپک کا بھی آپ لوگوں کو سب پتہ ہوگا، تو اس کے باقاعدہ آغاز شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ٹائم بھی اتنا ہی ہے کہ جو ٹاپک کور کی جا سکے. اور اینڈ میں اگر کراس کوشچن دو کرنے ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ موقع مل جائے گا سب کو. پہلے ہمارے سر ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے. تھینک یو سر. شروع کرتے ہیں. شکریہ اور آپ سب کا یہاں آنے کا بھی، اور پشتون اسٹوڈنٹ کونسل نے جو مجھے دعوت دی، اور کافی عرصے سے ہم رابطے میں ہیں کہ کچھ یہ ہم ایک سرکل کریں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم اب زیادہ نہ کہوں کہ کس کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال جہاں پہ بھی ہم ہیں کہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے ایک دوسرے سے ملنے کا بھی، بات کرنے کا بھی. اور جیسے بھی بات ہوئی کہ ایک ایسے کلچر کوئی ایک دفعہ کرنے کا تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، ایک کلچر قائم کرنے کا کہ یہ بحث مباحثہ اور سوال جواب اور صاف ظاہر ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک عمل بھی ہوتا ہے کہ جس میں ہم سماج میں کچھ کر بھی سکیں اور کچھ اکٹھے ہو کر سکیں. تو آپ کا بہت شکریہ سب کا. اور یہ مجھے ابھی سننے میں مل رہا ہے کہ یہاں پہ صرف پشتون کونسل نہیں بلکہ دوسرے کونسلز کی بھی نمائندگی ہے، تو اور بھی اچھا ہے. چونکہ ایک لحاظ سے جو آج جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم یعنی کہ جو نیشنل کویسچن کا جو سوال ہے وہ کیا ہم ایک ان آئسولیشن اس کو دیکھتے ہیں، یا ہم تمام قوموں کا ایک آپس میں کم از کم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا بھی کچھ سوچتے ہیں اور یا کوشش کرتے ہیں. تو اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا، اگر آپ نے غور کیا ہو تو جو موضوع ہے اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں الفاظ جو ہیں وہ آپ کو پڑھنے کو ملیں گے کہ ایک نیشنل کویسچن بنیادی موضوع ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو اس کا سب ٹائٹل ہے کہ جس کو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جملہ ہے تھوڑا سا شاید اس پہ سارے دوست واقف نہ ہوں، اور میرا مقصد ہوگا اس کو تھوڑا سا اس کی تشریح کرنا، جس کا لکھا گیا تھا ریولوشنری انٹرنیشنلزم. اب یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہم نیشنل بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر انٹرنیشنل بھی، ایک مطلب آپ کے ادارے کا ہی نام انٹرنیشنل ہے، تو یہ عام طور پہ ہم استعمال تو کر لیتے ہیں، لیکن اس پہ ہم شاید غور اگر تھوڑا سا کریں تو بیسکلی انٹرنیشنل آتا ہی اس سے کہ نیشنل ہے تو پھر انٹرنیشنل ہے. یعنی کہ اس جو شروعات ہے، اگر آپ انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں تو یعنی کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نیشنل بھی کوئی چیز ہے، اور انٹر کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے درمیان یا اس کے آپس میں نیشنز یا نیشنل جو بھی یونٹس ہیں ان کے آپس کا جو سوال ہے. اب عمومی طور پہ انٹرنیشنل سے ہم لیتے ہیں عالمی نظام کے حوالے سے ایک بات ہوتی ہے، یا انٹرنیشنل اداروں کی ہم بات کرتے ہیں. جیسے آپ کا ادارہ ہے تو غالباً اس کو انٹرنیشنل اسلامک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ مختلف مسلمان ممالک کے لوگ آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں یا شاید پڑھاتے بھی ہوں گے. تو اس سے مطلب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر ہم اس کو لیتے ہیں ایک عالمی یا ملکوں کے درمیان. اب وہ بھی ٹھیک ہے، اس پر بھی ہم بات کر لیں گے، لیکن پاکستان کے تناظر میں سب سے پہلے تو اس کو ہم اگر دیکھیں یا سمجھیں تو وہ پھر ملک کے اندر کا بھی ایک سوال اس میں آتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ملٹی نیشنل ملک ہے جس میں مختلف قومیں آباد ہیں، یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری بیانیہ ہو، بلکہ سرکاری بیانیہ تو اس سے برعکس ہے. سرکاری بیانیے میں تو یہاں پہ ایک قوم ہے، اور وہ قوم کی تعریف اس حوالے سے ہوتی ہے کہ ایک مذہبی
ایک حوالے سے قوم کی تعریف ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے اور میرا اندازہ ہے کہ آپ بھی کم یا زیادہ اس سے متفق ہی ہوں گے کہ یہاں پہ مختلف قومیں آباد ہیں. یہاں پہ صرف ایک قوم نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ قوم کی تعریف کیسے کی جائے. اور پاکستان کے سرکاری بیانیہ میں اپنی جگہ ایک تعریف ہے. عمومی اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو قوموں کی تاریخ جو کہ قومی ریاست کے ساتھ ایک تعریف، ایک طرح سے ان دونوں چیزوں کو الگ کر کے نہیں کیا جاتا. نیشن سٹیٹ ہے نا، قومی ریاست ہے. تو عمومی تصور یہ ہے کہ ایک ریاست ہے، ایک قوم کی ایک ریاست ہے. اب یہ بھی بظاہر تو لگتا ہوگا، لیکن ایسا بہت سارے ملکوں میں ایسا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ یورپ میں جائیں گے جہاں پہ قومی ریاست کی ایک طرح سے شروعات ہے، جدید جو قومی ریاست ہے. چونکہ یہ بہرحال 300-400 سال کی بات ہے نا. اس سے پہلے تو بادشاہتیں تھیں یا ایمپائرز ہیں یا سلطنت ہیں. تو جس کو ہم نیشن سٹیٹ کہتے ہیں وہ تو ایک جدید دور کا ہی ایک تصور ہے نا، اور ایک مطلب عملی ایک وجود آتا ہے قومی ریاست کا. اور اگر ہم لیٹ سے کہتے ہیں کہ یہ یورپ سے بات شروع ہوتی ہے، تو جن کو آپ آج یورپ کے قومیں تصور کرتے ہیں جو ایک ریاست کی شکل میں ایک موجود ہیں یا آباد ہیں، تو ان کی اگر آپ تعریف میں جائیں گے یا تھوڑی سی اس کے اندر تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ تو صرف ایک لاسانی یا زبان یا ایتھنک گروپ نہیں ہے، اس میں تو بہت سارے آباد ہیں. گو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک قوم ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جرمنی ہے تو جرمن قوم ہے، یا آپ کہتے ہیں فرانس ہے تو فرینچ قوم ہے. ٹھیک اسی طرح اور بھی مختلف یورپ کے ممالک آپ دیکھیں گے تو آپ شاید آپ کو لگتا ہو کہ یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. ایکچولی یہ سارے ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں. جس کو فرینچ، آج جو ہم فرینچ سٹیزن یا فرینچ قوم کی بات، اس میں آپ کو آپ پس منظر میں یا تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک قوم کا ایک ایسا تصور بنا کہ انہوں نے، جس کو ہم سیوک نیشنلزم کہتے ہیں، کہ ایک فرینچ سٹیزن ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ تاریخی طور پہ، لسانی طور پہ، زبان کے لحاظ سے سارے ایک ہی پس منظر کے لوگ ہوں، بلکہ ایسے ملک بہت ہیں یورپ میں جو جیسے مشہور ملک ہیں، جیسے سوئٹزرلینڈ ہے. سوئٹزرلینڈ میں فرینچ بھی قومی زبان ہے، جرمن بھی قومی زبان ہے. رائٹ. اچھا، فرینچ اور جرمن کے الگ الگ ہونا، یا اور بھی ملکوں میں آپ دیکھیں گے یہ بھی ایک، آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو ایک بڑی کھچڑی ہے. مثال کے طور پہ انگلش اور جرمن رائل فیملیز کا آپس میں کئی سو سال سے شادیاں ہیں. جس کو ہم اینگلو سیکسن کہتے ہیں. اگر آپ نے کبھی اینگلو سیکسن جملہ سنا ہو تو اینگلو مطلب انگلش، سیکسن کا مطلب عمومی طور پہ جرمینک جو ٹرائبز ہیں. یہ جو آئیڈیا نا کہ ایک قوم ہے اور زمانہ قدیم سے ایک ہی زبان بولتے ہیں اور ایک ہی ان کا کلچر، یہ اس کو ہم جب تاریخ میں جاتے ہیں تو یہ کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے معاملہ. ایون ان ملکوں میں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ایک بڑا مستحکم ایک ریاستی نظام ہے اور سب اس قومی شناخت کے گرد وہاں پہ رہنے والے لوگ سارے اس پہ متفق ہیں، لیکن تاریخ میں جس جگہ، اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کوئی لکیر کھینچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ میرا ملک ہے، یہ تمہارا ملک ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر اس لکیر کے اس طرف ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی کلچر رکھنے والے ہی لوگ مطلب سارے آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں، اور لکیر کی دوسری طرف وہ بالکل ہی الگ تھلگ ہیں. جیسے آپ ہمارے ہاں ہیں کہ ڈیورنڈ لائن آج سے 125 سال پہلے کھینچی گئی، بٹ دیٹ ڈیڈنٹ مین کہ ایک طرف اور لوگ تھے اور دوسری طرف اور لوگ تھے. رائٹ. یا اگر آپ تھر جائیں گے جہاں پہ ہندوستان کا بارڈر ہے تو آپ یہ، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک طرف سندھی ہیں اور دوسری طرف راجستانی اور وہ بالکل الگ تھلگ ہیں. نہیں، ان کے کلچرز، ان کی زبانیں بہت سارے لوگوں کے اکراس بارڈرز ایک ہی ہیں. تو یہ نہیں کہ جس کو ہم قوم کہتے ہیں اور قومیں کہتے ہیں،
ایک تو تاریخ میں آپ جائیں گے تو وہ جتنا آپ پیچھے جائیں گے اتنا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کی تشکیل بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. یہ ایک ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ایسے گروہ ہیں یا ایسے سماجی حلقے ہیں جن کا ایک مطلب جتنا بھی آپ پیچھے لے جانا چاہیں جن کا ایک دوسرے سے متاثر نہیں ہوتے. صحیح. یہ بالکل اسی طرح کہ یہاں پہ پشتون اسٹوڈنٹ کونسل ہے نا, تو جو بلوچستانی پشتون ہے اور جو وزیرستانی پشتون ہے اور جو پشاور ویلی کا پشتون ہے اس میں بھی تو فرق ہے نا, زبان میں بھی آپ کو فرق ملے گا. یہ رائٹ ٹھیک. تو یہ میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ کسی قوم کے اندر بھی, اور قوم کی تعریف بھی کیا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ایک کنٹنجنٹ جس کو کہتے ہیں, اس کو تاریخی طور پر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کس موقع پہ یہ قوم ایک ایز اے الگ چیز کا تصور قائم کب ہوا. لیکن اس کا لازمی طور پہ تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کوئی کلچرلی ہمیشہ ایک قوم دوسری قوم سے کوئی مختلف تھی, رائٹ. اور ایک وقت کے بعد تو ویسے بھی اب لیٹس سے بلوچ ہیں, اب بلوچ تو قوم کا جو اب جدید تصور ہے وہ تو زبان سے منسلک بھی نہیں ہے. بلوچوں میں جس کو اب ہم کہتے ہیں بلوچ قوم ہے تو کم از کم تو 2 بڑی زبانیں ہیں, رائٹ, بلوچی اور براوی, اور بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ مزید آپ لاسبیلا سائڈ پہ چلے جائیں, رائٹ, تو آپ کو اور زبان, بٹ دے آل کم ٹوگیدر اینڈ سے کہ ہم بلوچ ہیں. تو یہ جو قوم کا جو سوال ہے بنیادی طور پہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا سوال ہے. اور مثالیں لے لیتے ہیں. آپ ناردرن سندھ میں جائیں گے تو ناردرن سندھ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, شاید ایسے یہاں پہ دوست بیٹھے ہوں, گھر میں وہ سرائکی بولتے ہیں, ٹھیک, ایک ٹرائب یا آپ کہیں کہ لیٹ سے برادری کے طور پہ وہ اپنے آپ کو بلوچ کہیں گے, لیکن وہ کہیں گے کہ ہم قوم ہماری ہے سندھی. تو اس میں تو 3 شناختیں آ گئیں, آپ فالو کر رہے ہیں. اب کسی کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے زبردستی یہ والی چیز ماننی ہے وہ والی نہیں ماننی. یہ تو ایک سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا سوال ہے نا کہ میں اپنے آپ کو کس طرح تصور کرتا ہوں. تو پہلے تو یہ قوم کا ایک تاریخی جو تصور ہے, اور جو سب سے بنیادی بات ہے, صاف ظاہر ہے یہ سارا سیاست ہی ہے نا, اس میں طاقت, اس میں وسائل, یہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں کہ قوم کی تعریفیں کیسے بنتی ہیں, کس نے قائم کی. ہمارے ہاں جیسے ایک تصور ہے کہ ریاست قائم ہوئی, ریاست نے بعد ازاں کہنا شروع کر دیا کہ قوم یہ ہوتی. ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ پہلے سے قومیں بڑی پاک صاف طریقے سے ان کی تشکیل ہو اور پھر اس کے بعد ہی کسی وقت ان کی کوئی ریاست قائم ہو. الٹ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اس کی اور مثال, اور جتنی ہم مثالیں لیں گے اس کی پیچیدگی بھی سمجھ آئے گی اور ہمیں پھر موازنہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی. امریکہ, اب امریکن کس کو کہتے ہیں؟ سوچیں اس پہ. امریکہ ملک ہے نا, امریکن کس کو کہتے ہیں؟ یہ پرسوں کی بات ہے, جمعرات جو ابھی گزرا ہے, جس پر کل میں نے لکھا بھی تھا تھوڑا سا. ایک امریکہ کی سب سے مشہور ایک پبلک ہالیڈے جس کو تھینکس گیونگ کہتے ہیں, اور ہر سال امریکہ میں یہ پبلک ہالیڈے منائی جاتی ہے. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ تھینکس گیونگ, گیونگ آف تھینکس, یعنی کہ شکریہ ادا کرنا, شکر ادا کرنا. کس کے؟ ان لوگوں کا شکر ادا کرنا جنہوں نے امریکہ کو آباد کیا تھا. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. مثلاً کون؟ مثلاً آج سے 400 سال پہلے جو یورپ سے لوگ آئے گورے, اور جنہوں نے, آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا. اب الفاظ سوچیں نا, ڈسکور سے مراد یہ کہ یہاں پہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا, یہ ایک زمین تھی, بندہ کوئی نہیں تھا, اور ڈسکور ہوا, اور وہ گورے آئے اور انہوں نے وہاں پہ آباد کاری کی, اس ملک کو آباد کیا, اور اس سے بنا امریکہ. اب ویسے تو یہ ٹھیک ہے ظاہری طور پہ, مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پہلے سے موجود تھے بندے, گوروں سے پہلے بھی تو وہاں پہ کوئی موجود تھا, جس کو وہاں کے ہم آدی واسی کہتے ہیں, یا مقامی آبادی, انڈیجنس پاپولیشن. ٹھیک, صحیح ہے کہ نہیں؟ تو
امریکن پھر کون ہوا؟ امریکن وہ ہوا جو گوروں سے پہلے آنے والا تھا. امریکن وہ ہوا جو گورے آئے اور ایکچولی مقامی آبادی کا انہوں نے مطلب تباہی مچا دی ان کی. اپروکسیمیٹلی 100 ملین، مطلب یہ اپ ٹو 100 ملین نیٹو امریکنز، جن کو ہم کہتے ہیں مقامی، جو گوروں کے آباد کاری سے پہلے موجود تھے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. یس. اور سوچیں آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا آپ دیکھتے ہیں نا کرکٹ کھیلتے ہو، آپ لگتے ہیں گوروں کا ملک ہے. گورے تو وہاں پہ 200 سال پہلے آئے تھے. وہاں پہ جو مقامی آبادی ہے they are called aborigines. ان کا ایک مطلب ایک جملے سے ان سے منسلک aborigines، اور وہ بالکل گورے نہیں ہیں، گوروں کی طرح لگتے بھی نہیں ہیں. لیکن آج جب آپ آسٹریلین ہونے کا سوچتے ہیں تو آپ کبھی بھی ان کا دماغ آپ کے ذہن میں ان کا نہیں آتا. آپ کے دماغ میں تو بڑا چوڑا بلونڈ ہیئرڈ بلو آئیز، یہی ہے نا. سو یہ جو پورا قوم ہے، جدید قوم کا تصور ہے، اس میں بہت ساری تاریخ چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے. ان لوگوں کی تاریخ چھپی ہوئی ہوتی ہے جو شاید ایک زمین کے خطے میں پہلے سے موجود تھے. ٹھیک. یا اگر ہم اپنا سوچیں، یہاں پہ مختلف قومیں ہیں اور ان کی آپس میں انٹرمنگلنگ بھی ہوتی ہے. رائٹ. سو مائی اوپینین از، یو کوڈ ڈفر ود می، کہ یہ جو آئیڈیا ہے نا وہ بایولوجیکل کانسٹرکٹ، بایولوجیکل ریس، کہ جی بس ہمیشہ سے الگ. میرا خیال ہے قومیں، کم از کم بیشتر جو قومیں ہیں جدید طور کے، وہ ان کی تعریف اس طرح نہیں کی جا سکتی کہ وہ بایولوجیکلی کوئی الگ تھلگ چیز ہیں اور ان کا کبھی کسی اور سے، کسی اور ریس سے ان کا واسطہ ہی نہیں پڑا. بلکہ قوم ایک بیسکلی ایک پولیٹیکل کانسٹرکٹ ہے جو کہ کسی موقع پہ تاریخ میں وجود میں آتا ہے. ٹھیک. جیسے کوئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے مفادات جڑتے ہیں، ان کے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کلچرل نارمز ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن، اور اس کے اندر بھی جیسے میں نے کہا ایک تھوڑی سی جیوگرافیائی کہ آپ اس طرف جائیں گے تو اس میں بھی تھوڑا بہت فرق ہوگا، لیکن پھر بھی وہ سب ایک اپنے آپ کو ایک قوم تصور کرتے ہیں. ڈز دیٹ مین کہ وہ کسی اور قوم سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑتا؟ نہیں. ان فیکٹ پیپل میری اکراس دیز گروپس. ٹھیک. اور یہ بھی ایک یعنی کہ قوم کا تصور میں ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوگا. مثال کے طور پہ اب پشتون ایک قوم ہے نا، لیکن پشتون اکثر بہت سارے پشتون اپنے آپ کو افغان قوم کا بھی حصہ سمجھتے ہیں. لیکن جب آپ افغان کے یہاں سوچنا شروع کریں گے تو افغان میں پھر دری اسپیکنگ لوگ بھی آتے ہیں who are non Pashtuns, correct? تاجکس، ہزاراز ایٹسٹرا. تو یہ مطلب پیچیدہ سوال بھی ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ انسان کے شعور کا سوال بھی ہے کہ میرے دماغ میں تصور قوم کا یہ ہے کہ بالکل ایک بند سا تصور ہے، یا ڈو آئی ریکگنائز کہ یہ اس میں فلوئڈٹی ہے. تاریخ میں اس کی مختلف طرح کی مثالیں موجود ہیں. اور ایکچول جو کویسچن جس سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ریاست کے اس تصور کے ساتھ قوم کو منسلک کرتے ہیں یا اس کو الگ کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از بنیادی کویسچن، جو بنیادی سوال ہے. قومی ریاستیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریاست ان لوگوں پر ہی مشتمل ہے جو بالکل ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی زبان بولنے والے لوگ ہیں، ایک ہی سارا پس منظر والے لوگ ہیں. وہ جو ریاست کا جو قوم کا تصور ہے، اور جو اگر تاریخ میں ایک زیادہ یعنی کہ علمی اگر ہم تصور، اس میں فرق ہوتا ہے ہمیشہ. رائٹ. چونکہ ریاست کے قوم کے تصور میں پھر ریاست کی قوم پرستی آتی ہے، ریاست کا ایک نظریہ آتا ہے، ریاست میں پھر دیم اینڈ اس آتا ہے، میری قوم ورسز کوئی اور. اچھا، اس میں پھر جو میں نے دوسرا جو میں نے کہا نا موضوع تھا انٹرنیشنلزم، یہ پھر اس میں ایک بات شروع ہو جاتی ہے کہ یقیناً قومیں ہوتی ہیں، چاہے تعریف جیسے بھی. اب وہ تو ہو گیا کہ بہت سارے مختلف طریقوں سے تعریف ہو سکتی ہے. تاریخ میں قوموں کا وجود کیسے بنتا ہے وہ بھی ایک کمپلیکس فینومینن ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی آسانی سے ہم اس کی نشاندہی کریں.
یہ ایک طرف ہم مان لیتے ہیں چھوڑ دیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ایک قوم ہے, ٹھیک. اب وہ قوم کیا ہے؟ ریاست نے کہا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں. جیسے ریاست ہمیں کہتی ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. اب ایک بڑا سوال ہے, چلو ٹھیک ہے مان لیا ایک ہیں, تو ایک ہیں تو ایک طرح کے حقوق بھی ہونے چاہیے, ایک طرح کے حق حکمرانی بھی ہونی چاہیے, رائٹ. ایک طرح کے مطلب بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک ریاست کے قوم کا تصور میں اور جس قوم کے تصور کا میں نے آپ کو ابھی 10-12 منٹ لگائیں اس میں بہت بنیادی فرق ہے. میرے قوم کے تصور میں اور بہت سارے ایسے جو فلسفی ہیں تاریخ میں جن کو میں انقلابی سمجھتا ہوں, جن کو میں عوام دوست سمجھتا ہوں, جن کو میں انسان دوست سمجھتا ہوں, اور امید ہے مجھے کہ آپ بھی مجھ سے اتفاق ہی کرتے ہوں گے ان بیشتر ایسے ہستیوں کے بارے میں. وہ قوم کے تصور میں, ان کے قوم کے تصور میں, ان کی قوم پرستی کے تصور میں ایک انٹرنیشنلزم ہے. یعنی کہ قوم پرستی یا قوم کا وجود سے لے کر, قوم کے حقوق سے لے کر, قوم کی ایک آزاد حیثیت سے لے کر, اس میں ایک بہت ہی سمپل سا اصول ہے جس کو میں ریولوشنری انٹرنیشنلزم کہہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو, جیسے میں نے کہا, سیلف آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ میں یہ ہوں, میرا اس قوم سے تعلق ہے, وہ بلوچ ہو سکتا ہے, وہ پشتون ہو سکتا ہے, وہ سرائکی ہو سکتا ہے, رائٹ, وہ سندھی ہو سکتا ہے, وہ اب گلگت بلتستانی بڑا دلچسپ ہے نا. گلگت بلتستانی ملٹیپل لینگویجز, لیکن ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک تصور بنا کہ ہمارا ایک ہے. اب جو بھی اس کا تصور ہو کہ میں اپنے آپ کو کس چیز سے منسلک کرتا. تو انٹرنیشنلسٹ جو نیشنلسٹ ہوتا ہے, وہ نیشنلسٹ ہوتا ہے نا, لفظ نیشنلسٹ ہے, اس کے ساتھ انٹر لگ گیا. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیز ٹو؟ میرے نزدیک بہت سمپل سا ڈفرنس بھی نہیں ہے, ایک اضافہ ہے. ایک نیشنلسٹ کہتا ہے کہ میری قوم ہے, اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے, اس کے حقوق اس کو دیے جائیں, ٹھیک, اس کو زبان بولنے دی جائے, اس کو اپنے وسائل پہ دسترس ہو, وہ تمام چیزیں جو ہم اس ملک کی تاریخ میں دیکھتے ہیں, ٹھیک, اور ہم دوسرے ملکوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, ٹھیک. جیسے ایک ہم کہتے ہیں ایک افغان قوم ہے, تو افغان قوم کا بھی حق ہے نا ان چیزوں پہ, تمام ایسی چیزوں پہ, حق حکمرانی پہ, وسائل پہ, وجود, سارا کچھ. انٹرنیشنلسٹ کیا کہتا ہے؟ وہ نیشنلسٹ بھی ہے, وہ صرف یہ کہتا ہے کہ یہ اصول تمام قوموں پر لاگو ہونا چاہیے. یہ اصول صرف میری اپنے قوم کے لیے نہ ہو کہ میں آزاد ہوں, میں اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے استعمال کروں, میں اپنی زبان بول سکوں, میں اپنے کلچر کا اظہار. وہ کہتا ہے میں بھی کروں, دوسرے بھی کریں. اگر اس کو بہت ہی سادہ طریقے سے دیکھا جائے, اگر میں کہوں کہ نہیں میں آزاد ہوں, مجھے یہ ساری چیزیں حاصل ہوں, باقی جہنم میں جائیں, تو یہ ایک بڑا فرق تصور ہے. یو سی دیٹس ویئر آفٹن یہ اسٹیٹ کی نیشنلزم میں اور ہمارے جیسوں کی نیشنل کویسچن کے سوال پہ ایک فرق ہوتا ہے. کیونکہ اسٹیٹس عمومی طور پہ کیا کہتی ہیں؟ عمومی, تمام نہیں, عمومی. اسٹیٹس کہتی ہیں کہ ہماری قوم, اس کو کوئی میلی آنکھ سے ہم نہیں دیکھنے کا کی اجازت دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ایکس وائی زیڈ. یعنی کہ ہماری قوم کا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور باقی سے ہم لڑ بھی لیں گے, جھگڑ بھی دیں گے, مطلب ہمیں ان سے غرض نہیں ہے. اینڈ آف کورس جب ہم پاکستان کے اندر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی تو مختلف قومیں ہیں, تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ تمہاری کیسے مجال ہوئی کہ ایک تو تم نے قوم کی تعریف ہم سے مختلف کر لی, ٹھیک, دوسری کیا اگر تم نے مختلف کر دی, تم نے حقوق مانگنا شروع کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ تم کسی دوسری قومی ریاست کی زبان بول رہے ہو, تم کسی اور کے پچ پہ کھیل رہے ہو, رائٹ. دیم اینڈ اس ہو جاتا ہے نا. تو ایک قوم پرستی کا یا قوم کا ایک ایسا تصور ہے جس میں صرف ریاست کی قوم کی تعریف کو حقوق حاصل ہیں,
ان کی اہمیت ہے, ان کے وسائل ہیں, باقی کسی کا نہ حق ہے, نہ وجود ہے, نہ اس کو تسلیم کیا جائے گا. یو فالو, یہ ایک بیسک سا فرق ہے. تو میرا آپ سے کہنا یہ ہے, کہنے سے مراد میرا آپ سے اپیل ہو سکتا ہے, یا میں آپ سے صرف آپ کو متعارف کرنا چاہتا ہوں ایک اس لمبے چوڑے ایک فلسفانہ روایت سے جس کو ریولوشنری انٹرنیشنلزم کہتے ہیں, ٹھیک, جس میں میں بہت سارے لوگوں کو ڈالتا ہوں, جس میں کم از کم اگر ہم اپنے جیسے ملکوں اور لوگوں کی بات کریں تو ایک تو ان تمام حریت پسندوں کو ڈالا جا سکتا ہے جنہوں نے نوآبادیاتی نظام کے خلاف جد و جہد کی, مزاحمت کی, وہ اس خطے میں ہوں, وہ افریقہ میں ہوں, وہ لاطینی امریکہ میں ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ پشتون ہوں, بلوچ ہوں, سندھی ہوں, سرائکی ہوں, جی بی کے ہوں, صحیح ہے کہ نہیں, یا وہ افریقی ہوں, وہ فیڈل کیسٹرو اور چے گوارا ہوں, وہ فرانس فانون ہوں, دنیا کے مختلف خطے کے لوگ ہیں نا. کیونکہ جیسے میں نے کہا, اگر قوم کا جدید تصور شروع ہوتا ہے یورپ کے قومی ریاست سے, تو پھر ہمارے جیسے خطوں میں قوم کا تصور کا ڈائریکٹ تعلق نوآبادیاتی نظام سے, کیونکہ یورپ نے تو آپ کو اور مجھے تو قوم بنانے نہیں دی 200-250 سال تک. انہوں نے کہا کہ قومیں ہمیں, ہم مہذب ہیں, ہم جدید ہیں, ہم ریشنل ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, ہم سائنسی سوچ رکھتے ہیں. اور یہ کالے نیلے پیلے لوگ جو ہیں, باقی جو گورے نہیں ہیں, وہ نہ قوم کی تعریف پر پورا اترتے ہیں, نہ باشعور ہیں, نہ ان کو سائنسی سوچ, بلکہ انہوں نے کہا کہ یورپ تہذیب یافتہ خطہ ہے اور باقی لوگ جاہل ہیں, پسماندہ ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہمارے ہاں قوم کے تصورات اور قومی ایک شناخت کے گرد جد و جہد ہیں, بنیادی طور پہ اگر آپ ان کو تاریخی طور پہ ٹریس کریں گے تو اس کا بہت بڑا گہرا تعلق نوآبادیاتی یا سامراج یا یورپین سامراج سے لڑائی میں وہ سارا کچھ ابھرتا ہے, ٹھیک. وہ خان آف قلات کی نیشنلزم ہو, اور اس میں مختلف طرح کی نیشنلزمز ہیں, ٹھیک, وہ باچا خان کی نیشنلزم ہو, وہ جی ایم سید کی نیشنلزم ہو, آپ اگر غور کریں گے تو اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے یہاں پہ برطانوی راج سے, ٹھیک, اور سامراجی اس سارے سلسلے سے, کیونکہ ایک اور بھی تو قوم پرستی ہے نا اسی عرصے میں, مسلم لیگ کی, صحیح ہے, اور بھی ہیں, اگر آپ اور خاکسار تحریک ہے, جماعت اسلامی ہے, یہ بہت ساری ہیں. یہ ساری وہ شناختیں, تصورات قوم کی, مثلا ان کی قوم کا تصور کیا ہے, امہ, یس, جیسے اقبال کا ایک تصور موجود ہے یا مودودی کا تصور موجود ہے, یہ تصورات ہیں نا, اس پہ اختلاف اپنی جگہ, لیکن ایک علمی حوالے سے ہمیں ان چیزوں سے واقف ہونا چاہیے. اور وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں they are a response to colonialism. اب اس رسپانس میں وہ ایک دوسرے کو بھی رائٹ, تو کہ کانگریس کی نیشنلزم ہے اور مسلم لیگ کی نیشنلزم, تو ان کا آپس میں ٹاکرا, صحیح ہے کہ نہیں. اسی طرح اب مسلم لیگی تھے بہت بڑے جو قوانین تھے پشاور ویلی کے, جیسے عبد القیوم خان ہے, اس کے برعکس ایک باچا خان کی نیشنلزم ہے. تو وہ ایون پشتون کے اندر ایک کانٹیسٹ ہے, کانٹیسٹیشن ہے کہ ہمیں کس طرح کا قوم کا تصور, ہمیں کس طرح کی آزادی چاہیے, ہمیں کس طرح کی, آپ فالو کر رہے ہیں بالکل رائٹ. خان آف قلات کی اگر آپ دیکھیں گے تو خان آف قلات نے آخری وقت تک 48 تک ایکسیشن ڈاکیومنٹ سائن نہیں کی. ہوا کیا کہ لاس بیلا ریاست کی, مکران ریاست کے ایکسیشنز ہو چکی تھیں, تو خان آف قلات, مطلب دیٹ مینس ایون ود ان عمومی جو بلوچ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قوم کے اندر there was differences. تو قوموں اور قوم پرستی اور قومی سوال پہ سیاست کی بہت ساری مختلف طرح کی قسمیں ہوتی ہیں, ایک قسم نہیں ہوتی. اور ہمارا کام ہے ایک تو ان سے واقف ہونا, مطلب واقف ضرور ہونا چاہیے, میرا خیال ہے واقف ہونا
تاریخی تمام تر تاریخی مثالوں سے سمجھنا، خود اگر میں کسی ٹریڈیشن سے اپنے آپ کو منسلک کرتا ہوں تو اس سے کم از کم اس کی تاریخ جاننا میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم مطلب فریضہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی تو اگر میں نے انصاف کرنا ہے تو میں جانوں کہ مثال کے طور پہ بادشاہ خان نے یہ تو نہیں کہا، اس نے کہا پشتون مسلمان ہے اور مسلمان ہونا اس کی شناخت کا حصہ ہے، بٹ بادشاہ خان نے یہ تو نہیں کہا کہ ہندوؤں کے ساتھ میں سیاست نہیں کر سکتا۔ جو کہ مسلم لیگ کے اندر جو بیٹھا ہوا ایک مثال کے طور پہ پشتون بڑا لینڈ لارڈ ہے، اس نے تو کسی حد تک اس چیز کے لیے رستہ بند کر دیا ایک وقت کے بعد۔ یو فالو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنلزم ہے اور جو انقلابی، جس کو میں تو اس کو انقلابی اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر قوم ایک بات کہ قوم کا وہ تصور سے میں اپنے آپ کو منسلک کرتا ہوں جس میں تمام قوموں کی بات ہو، صرف ایک کی نہیں، میری اپنی جو بھی ہو اس کی بھی ہو لیکن تمام کی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم سب ایک ایسی دنیا میں پلے بڑے ہیں یا وجود میں آئے ہیں، ہمارا سب کا مقدر جڑا ہوا ہے، چونکہ ہم ایک ایسے عالمی نظام کے اندر جکڑے رہے ہیں، ہم سب مظلوم قومیں، محکوم قومیں، جو کہ یورپین کولونیل ایک جہاں سے اس کی شروعات ہوئی، اور جب گورا چلا گیا تو اس کی جگہ ایک اور صاحب نے جگہ لے لی، اور وہ آج تک آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ہی جواب دہ ہے، ٹھیک؟ وہ اسی سامراجی قوتوں کو جواب دے، ہمیں جواب دے نہیں ہے۔ ہمیں تو پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ ہماری یہ قوم ہے اور ہم سب ایک ہیں اور ہم نے ایک زبان اور ایک مذہب اور ایکس وائی زیڈ پر عمل کرنا ہے، لیکن جواب دے وہ ادھر ہے۔ اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی افغانوں سے بھی آپ کی لڑائی، ہندوستانیوں سے بھی آپ کی لڑائی، میری تو لڑائی نہیں ہے بھائی، اور کسی کی ہوگی، میری نہیں ہے۔ اور آپ مولیکولر سطح پہ جائیں، نیچے جائیں، نیچے جائیں، اوران میں یا تربت میں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا ڈیرہ بگٹی میں، وہاں پہ جب ایک قوم کے حقوق کا سوال اٹھتا ہے، ٹھیک، تو ایک دوسرا جو تصور ہے قوم کا، سرکاری، ریاستی، اس کو عملی شکل کس طرح پہنایا جاتا ہے؟ اس کی عملی شکل، صرف تصور، عملی شکل ایک باوردی ریاستی اہلکار ہوتا ہے، رائٹ؟ ٹھیک، وہ باوردی ریاستی اہلکار اگر بلوچ خطے میں ہوگا تو عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پشتون سپاہی بھیجا جائے گا۔ وزیرستان میں جب ایک حقوق کی بات آتی ہے تو جب ریاستی اہلکار جائے گا اور کہے گا کہ تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ تم ریاستی قوم پرستی کے دائرے سے باہر نکل کر بات کر رہے ہو، تو وہ پشتون خطے میں غیر پشتون کو بھیجا جائے گا۔ ڈو یو فالو؟ سندھ میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو سندھی قوم کی آواز اٹھانے والے کو دبانے کے لیے کسی پشتون سپاہی کو بھیجا جائے گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ جی بی جائیں گے تو جی بی کا تو پورا ریاستی نظام ہی باہر کے لوگ چلاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تصور قائم ہونا شروع ہوتا ہے کہ میری قوم اور آپ کی قوم کے مفادات الگ ہیں، ہم ایک دوسرے پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں، اچھا تم تو ریاست کے زبان بول رہے ہو، تم تو وہ والے قوم پرستی یا قوم کے تصور کے ساتھ جڑے، یس۔ تو پھر ہماری انٹرنیشنلزم کیا، ہم تو پھر ایک دوسرے سے، اگر آپ برا نہ منائیں، برا نہ مانیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے، کم از کم میں تو اپنے ادارے کے آپ کا بتا سکتا ہوں، قائد اعظم یونیورسٹی کے کاؤنسلز ہیں، لیکن وہ آپس میں اتنا ہی لڑتے ہیں جتنا کہ وہ مل کر اکٹھے ہو کر جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی ہر وقت کوئی یہ فضول عمل ہے، بٹ مجھے لگتا ہے اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
کیا ہم میں سے کوئی یہاں پہ اختلاف کرے گا کہ بلوچ اس ملک میں ایک مظلوم قوم ہے؟ نہیں کرے گا. سندھی، پشتون، یس. سو دا ریئل کویسچن از کہ وہ تو ہم ہیں، اور تصوراتی طور پہ شاید آپ مجھ سے متفق بھی ہوں گے کہ اگر آپ پشتون ہیں تو آپ بلوچ کی بھی بات کریں گے، اور اگر آپ بلوچ ہیں تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہاں سندھی کا بھی وہی حق ہے. بٹ ایک انٹرنیشنلسٹ پالیٹکس آپ کو اس کا فقدان نظر آتا ہے. وہ آپ ہمارے جیسے ملکوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے اور عالمی سطح پر بھی آپ دیکھیں گے. اور یہاں پہ میں آخری بات کروں گا، ہمیشہ ایسا نہیں تھا. اگر آپ 60، 70، ایون 80 کی دہائی تک جائیں، یعنی کہ آج سے 41 سال پہلے جائیں گے، ٹھیک، تو میں اس دن بھی مذاق کر رہا تھا، آج تو آپ چے گوارا کا سٹکر نظر آتا ہے تو ہر گاڑی پہ وہ سٹکر لگا ہو، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کون تھا، اس کا نظریہ کیا تھا، بس کول ڈوڈ ہے، برے ماری ہوئی ہے، اور جو ہے نا اس نے کوئی تھوڑا سا مطلب ہے بن ٹن کے. بھائی اس کی ایک سیاست ہے. آپ یقین مانیں یہاں پہ 1969 میں جنگ جیسے اخبار میں چے گوارا اور کیوبا کے انقلاب پہ 4 کالمی اسپیشل ایڈیشن نکلتے تھے. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. میں خود نہیں تصور کر سکتا تھا جب تک میں نے دیکھا نہیں تھا. یہاں پہ آپ اور میرے جیسے لوگ اس دور میں لیٹ 60s اور ارلی 70s میں جہاں ہم اپنے حق کی، اپنے قوم کی بات کرتے تھے، تو یہاں پہ نوجوان اس ملک کے ترقی پسند جلوس نکالتے تھے، تیرا نام میرا نام ویتنام ویتنام. یہاں پہ کوئی چارسدہ کا ہے بیٹھا ہوا؟ ہشنگر کی تحریک کا تو آپ جانتے ہیں، چارسدہ مردان کے خطے کا. اب وہ علاقہ تو پشاور ویلی ہے، پشتونوں کا علاقہ ہے، لیکن مجھے پتہ ہے، میں نے اپنے بہت آج سے 20-25 سال پہلے تک تو ہم سندھ میں جلوس نکل رہا ہے، کسانوں کی تحریک چل رہی ہے، تو نعرہ سندھ میں لگ رہا ہے، تیرا نگر میرا نگر ہشنگر ہشنگر. آپ فالو کر رہے ہیں؟ یہ چیز بکھر گئی. نیشنل عوامی پارٹی واحد جماعت تھی اس پاکستان کی پوری تاریخ میں جس کی قیادت بلوچ بھی کر رہا ہے، پشتون بھی کر رہا ہے، سندھی بھی کر رہا ہے، بنگالی بھی کر رہا ہے. اس میں پنجاب کے بھی ترقی پسند ہیں جو یعنی کہ قومی سوال پہ آواز بلند کرنے والے ہیں، اس میں اردو سپیکرز بھی. آج آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے؟ کوئی دور دور تک ایسی چیز نہیں نظر آتی. تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن یہ ایک بہرحال لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آج سے 40-50 سال پہلے کوئی پشتون قوم کی بات کرنے والا ہے، بلوچ قوم کی، جو اس کو ہم نیشنلسٹ کہتے ہیں، وہ اس وقت بھی اتنا ہی نیشنل. بھئی کوئی میر غوث بخش بزنجو کو کوئی کم نیشنلسٹ کہہ سکتا ہے؟ کوئی عطا اللہ مینگل کوئی کم بلوچ نیشنلسٹ کہہ سکتا ہے؟ یا ان سب سے آگے میرا جو میں سمجھتا ہوں جس کو بلوچی لینن کہتے تھے، خیر بخش کو، آپ غور کریں، اس کو لینن کہتے تھے. قوم پرست تو ضرور تھا، لیکن لینن کی مثال سے مطلب کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنلسٹ بھی تھا. تو یہ ایک سوال ہے جو بنیادی طور پہ آج کا مقصد تھا کہ ان ساری چیزوں پہ غور کریں اور سب کچھ اینڈ پہ اس پہ غور کریں کہ آج کیا وجہ ہے کہ ایک ریولوشنری انٹرنیشنلزم کی پالیٹکس کا فقدان ہے. نہیں ہے، نظر نہیں آتا. ٹھیک، مثلا یہ ایک سوال ہے نا، اور میرا خیال ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ان چیزوں پہ سوچنا. اب اس کا نتیجہ ہم کیا نکالتے ہیں، ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس طرف بڑھتے ہیں، وہ ایک اگلی بات ہے، لیکن کم از کم اس پہ غور کرنا تو ضروری ہے. کوئٹہ میں اگر کسی ہزارہ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک، یا اگر کسی پشتون کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا بلوچ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، تو یہ ایک سوال ہے کہ یہ تمام اکٹھے ہو کر اس پہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کہیں پہ ایسی مثالیں ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہیں. یو فالو می؟ یہ بہت سارے اس طرح مثالیں تو بے شمار ہیں. اس پر بہت بات ہو سکتی ہے. جی بی کی مثال دی جا سکتی ہے، سندھ کی مثال دی جا سکتی ہے،
جنوبی اور شمالی پختونخوا کی مثال دی جا سکتی ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، بہت ساری مثالیں. بٹ پرپس یہ ہے کہ ڈو وی تھنک دیٹ دا نیشنل کویسچن اینڈ دا کویسچن آف انٹرنیشنلزم ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ میرے نزدیک